پھنس گیا اور جیڑا مانا صحابہ کیتے اج تک ہوئی ہوئے. ایک نواں مسئلہ بھی سن لو. قرآن کس چیز کا نام ہے؟ یہ گتاں دا نا بول بول میں اگلی گل عرض کرا. کاغذاں دا نا یہ کاغذ تاج کمپنی دے نے گتے بھی انہوں نے پڑھو. قرآن کس کا نام ہے؟ قرآن کس کا نام ہے؟ قرآن دو چیزاں دا نام ہے. ایک قرآن نام ہے لفظاں دا تے دوسرا معنی دا. قرآن کتنی چیزیں؟ دو، لفظ تے معنی. جی میں قرآن دے لفظ محفوظ ہیں نا میں قرآن دے معنی بھی محفوظ ہیں. اس واسطے جڑا ہوں کوئی نمی عربی عبارت پڑھ کے آکے میں قرآن پیا پڑھتا تو اس کو کیا بے ایمان ہے کہ نہیں؟ میں جڑا آیت پڑھ کے معنی آپو کرے وہ بھی قرآن دا منکر ہے. کیونکہ قرآن کتنی چیزاں دا نہ لفظ تے معنی دعا دا. عربی بھی اوہ جڑی رسول پاک تو آئیے تے معنی بھی اوہ جڑا اللہ دے بول بول اللہ دے رسول پاک تو آیا. ما انا علیہ با اصحابی علی سندیو جئی نے اللہ دے رسول فرمائے لا تزالو طائفۃ من امتی. لا تزالو اے جڑی جماعت ہمیشہ راسی. یہ نہیں کہ 14ویں صدی کوئی بنوے سی. اے جماعت ہمیشہ راسی اور کوئی زمانہ اس تو خالی نہ ہوتی. ہر زمانے وچ راسی. لا تزالو طائفۃ من امتی. اس واسطے ام المومنین اے مانا کر گیا. تابعین دا دور آیا. سرخیل تابعین امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک قبر تے آئے. دیکھا ایک صوفی اس قبر دے اردا گرد پھر رہی ہے اور قبر والے بزرگ نو آکھدا کہ اتیتکم من شہور کئی مہینے ہو گئے بابا میں تیرے کول آ رہی ہاں پتہ نہیں تو سندا بھی ہے یا نہیں. آج کل اللہ تک قسمہ چندن پکا سن دے. اس والا بڑھڑا آئی بے ایمان لیکن انہا جتنا نہیں. آدھے میں نہیں پتا تو میری سندا بھی ہے یا نہیں. کئی مہینے ہو گئے آ رہی ہاں. اگر تو سندا بھی ہے نا ادعو اللہ تو میرے سے دعا چا کر کہ میرے حالات ٹھیک ہو. من آپ بگڑی نہ بنا. آج کل تو رولا نکل نہیں گیا. میں آکے اے جو سارے آدھے نا کہ پیران کو بڑے پابر 5 کلو دا پتر دیں دے اے جو دوئے بیٹھن اے آدھن لے بائیں تے کھوٹی قسمت کری ہو گئی. پتر پکا ہو گیا رزق بڑھ گیا. میں آکھیا یہ سارے پیر کٹھے ہوئے سیال آلا بھی گولڑے آلا بھی بھکھی آلا بھی یہ سارے کٹھے ہوئے تے ایک وزیر تو استیفہ لمن واسطے نہ دھرنا دیتا ہے. جینا دیا پرچیاں جو طاقت ہو گیا تو دھرنا دے من دی کوئی ضرورت آئی. ایمان نل دس اے 7 وپار دی گل بھی کوئی کر. جی انہاں دی لکھا تے کوئی طاقت ہوندی لوگاں نو تو 5-5 کلو دے پتر پہ دین دین تے پرچی جڑی ایک چھٹانک دی بھی نہیں بن دی. ایک پرچی ایک استیفہ نہیں لے. میں آکے پھر پتہ لگ گیا نا سارے بے ایمان ہیں. توجہ ہے کہ نہیں؟ ہاں گولڑا شریف تے سیال شریف تے بھکھی شریف. وہ آپ بھکھی ہے تینوں کہہ دیسی بھکھی شریف تے فلانا شریف یہ سارا ٹیل لائے تے حالے تک استیفہ نہیں آیا. جی استیفہ نہیں چھکے تے پتر کے نہیں دے سن. کھوٹیاں قسمتہ کھریاں کے نہیں کر سن. آبن واپس امام صاحب آئے. دیکھیا امام صاحب دیکھیا بے صوفی نو کی ہویا. ایک قبر دے اردا گرد پیا پھردا مشک سنگدا یہ سارا ادھر ادھر پھردا. امام صاحب آئے اور امام صاحب آدھن حل عجابو لکا اور صوفیہ حل عجابو لکا. اے جڑا قبر والے نے پکار رہی ہے کیا قبر والے نے آپ کو جواب دیا؟ حل عجابو لکا فقال اللہ. اسا کہ نہیں جی جواب تو کوئی نہیں ملا. امام صاحب نے فرمایا تارے بت یدا کا تیرے ہتھا تے لعنت ہوگی. تارے بت یدا کا او بھان بجی لگ تھی بھی ڈگر بھی کھائیں. تارے بت یدا کا تیرے ہتھا تے مٹی پوے خاک پوے. اتکلم اجسادن ایو جا جسمہ نال گلا کر دے لا یملکون شیئا جیڑا ککھ دے مالک نہیں. بلا یسمعون صوتن تے جیڑے کوئی آواز سن دے نہیں.
ولا یسمعون صوتا، جڑا کوئی آواز نہیں سن دے، کسی چیز دے مالک نہیں، وَقَرَا مَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، امام یہ آیت کر کے پڑھی، ما انت بمسمع من فی القبور، اللہ دا قرآن آکھدا جڑا قبر چلا جاوے وہ آلے جہان دی گل نہیں سندا، دنیا والا دی گل نہیں سندا، بجائے دے جہان بدل گیا، اسباب رک گئے، اور اسباب تو بڑا ہو کے سننا، بغیر اسباب دے سننا، ایک خاصہ صرف رب العالمین دا، اللہ دے سوا ایک خاصہ کسے دا نہیں، بغیر اسباب دے سننا کس دا خاص ہے؟ تے جڑا آکھ مر گیا اسباب مک گئے، ہن کسے نبی دے ما فوق الاسباب سنن دا قائل ہے، تاں بھی پکا مشرک ہے، نبی دے ولی دا شہید دا ما مرن دے بعد ما فوق الاسباب سما دا قائل ہے، تاں بھی انج دا کافر تے مشرک ہے جی میں مکے دا ابو جہل آئی یا ہندوستان دا مودی بے ایمان۔ کئی مولوی آتے نا کہ فڑوئی مسئلہ ہے، میں نے سمجھ نہیں ہے فڑوئی مسئلہ کیوں دے، خدا دی توحید والا مسئلہ فڑوئی ہے، اچھا بول، جڑا اللہ دے سوا کسے غیر آستے ما فوق الاسباب علم مننے، سارے مولوی آتے مشرک ہے، جڑا اللہ دے سوا ما فوق الاسباب کہندے بھی تصرف مننے، سارے آدن مشرک ہے، تے اسی آدھے نال ایک اور بھی آدھے اللہ دی صفت سمیع، انہو هو السمیع، انکا انت السمیع، ان ربی لسمیع، قرآن 18 مقام تے ذکر کیتا کہ السمیع ہومنا اے میری شان ہے، اور السمیع ہومنا میرا کوئی شریک نہیں، اور پھر خود وضاحت کیتی لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع وہو السمیع، بغیر اسباب دے سننا یہ صرف رب دا خاص ہی، اگر امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ تے بھی جدو موت آ گئی، اسباب ختم ہو گئے، پیغمبر تے موت آ گئے، اسباب کٹ گئے، ولی تے موت آ گئے، اسباب کٹ گئے، انہیں اتو سنن دا قائل ہوندی، نبی واسطے، امام واسطے، ولی واسطے، جے بستی مائی روشن کو لو سنن دا قائل ہوندی، تاں بھی پکا مشرک ہیں، کہ مدینہ منورہ بھی سنن دا قائلوں میں تاں بھی پکا مشرک ہیں۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ واپس آ جا، واپس آ جا، امام صاحب آیت پڑھی ما انت بمسمع من، امام ابو حنیفہ دے شاگرد نے امام محمد، اے ہن ذرا ویکھیو مارکا دا قرآن پڑھ دے تے ماننا آپو کر دے، 394 کتاباں دا حوالہ ہن بھی میرے اتھے کھڑا ہے، اور انہاں وچ فقہ حنفی بھی، شافعی بھی، حنبلی بھی، حنبلی علماء دے بھی، شیخ عبد القادر جیلانی جان دے ہو، اچھے بولو میں اگلی گل کرا، جنہاں نو لوگ آدھے 11ویں والا پیے، شیخ عبد القادر جیلانی، ہائے خدا دی قسم اللہ دا سچا ولی ہے، اسا سچے ولیاں دے قائل ہیں، اسا دے ولیاں وچ سچا ولی اس دور وچ پیر حسین علی ہے، ایسی کہ نہیں؟ ولیاں وچوں سچا ولی کون ہے؟ پیر حسین علی، تے پیر حسین علی دے سارے شاگرد، پیر حسین علی دا شاگرد شمس المحدثین قاضی شمس دین ہوئے، اور شمس المفسرین قاضی نور محمد رحمت اللہ علیہ، مومن شیخ القرآن مجاہد ملت حضرت مولانا غلام اللہ خان مومن، امام الدعوہ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنج پیر مومن، اور پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ بخاری مومن، جائنہ دے تلامذہ مومن، علماء مومن، جڑے سچے اولیاء انہاں دے قدمہ دی رات میرے اکھاں دا سرما تے انہاں دے پیراں دے پولے میرا سر دا تاج ہے، لیکن ولی او ہندی جڑا توحید دسے، پیغمبر دی سنت دسے، او ولیاء، انہاں سچے ولیاء وچوں پیر عبد القادر جیلانی بھی سچا ولی ہے۔ فرماندے لوگو لا الہ الا اللہ دا معنی شیخ عبد القادر جیلانی کیتا، فرمایا لا ترجو احدا سوى اللہ،
بیٹے نو آکھیے بیٹے نو پترا میں مرن لگے الفتح الربانی شیخ عبد القادر جیلانی دی کتاب پڑھ رہی جا تے پتر نو آکھ دل بیٹا میں جان لگے دنیا تو ہن تیری میری ملاقات نہ ہو سی مرن تو بعد پھر ملاقات اچھا بول مرن تو بعد پھر ملاقات ساڑھے اٹک دا ایک مولوی ہے اس آقا بھئی مردہ ہے بھی دیوبندی مولوی ماشاءاللہ کہ بندہ آیا کفن چور اس جو مردے دی کفن نو ہاتھ رکھا تے مردہ اس دے پچھو بھاج پیا اگے آکھے مردے دا گھر آئی کفن چور اگے تے مردہ پچھے اگے مردے دا گھر آئی مردہ گھر چلا گیا رات گھر گزاری اور سال کے بعد اللہ نے اس کو بیٹا بھی دیا ہے بے ایمانہ ہون کم ٹھیک ہے مردے آمن لگ گئے نا تے انجار سال تو بعد ایک پتر ہی دے من لگ گئے تے ہون کم نمہ بن گیا ایک اور مولوی لکھا اٹھ دا کے سودا پہ کر دیا تے قبر دوتے لے آئیں کلے اٹھ دا مالے پورا ہو جائے قبر اتے لے آئیں اسا کہ بھی اتلے بندے اسے بھارے سا کہ 4000 دا اٹھے تلو مردہ بولا 4500 دا پھوک بکا دی خدا دی قسم انہوں کیا کہ مسلمان ہیں فرمایا میرا بیٹا میری ملاقات نہ ہو سی اس واسطے سن لے علیک بالتوحید علیک بالتوحید علیک بالتوحید توحید نہ چھوڑنا تیرے اتے توحید لازمی اور توحید اییا لا ترجو احدا سوى اللہ اللہ دے سوا کسے نال امید نہ رکھے ولا تخف احدا سوى اللہ اللہ دے سوا کسے دا خوف نہ رکھے اور فرمایا الخلق کلہ فقراء اے ساری دی ساری کلہا فقراء ساری مخلوق اے اللہ دی محتاج تے فقیر ہے تے اذا استعنتا فاستعن باللہ جداں بھی لوڑ پو بھی تے پکارے صرف اللہ نے یہ کون اکدہ شیخ عبد القادر جیلانی اس دا شاگرد ابن قدامہ نہ ہے جڑا ساری زندگی شیخ عبد القادر جیلانی دی خدمت دے رہی ہے ابن قدامہ اس کتاب لکھی المغنی المغنی ابن قدامہ اس میں لکھدا کہ اللہ دا قرآن دا فیصلہ ہے زندہ آدمی سماع المیت ابعدو من سماع الحی البعید فرماندن زندہ دور ہو بے تے میت قریب ہو بے دور والے زندہ دی نسبت قریب والے میت دا سننا مشکل ہے اب آگے دور والا زندہ تو سن سکتا اگر درمیان دے اسباب آ جانا آج کل سن دے نہیں موبائل تے درمیان دے اسباب آ جانا وہ سن سکتا اس دا سننے دا امکان ہے لیکن میت دا سننا اب آدھے زیادہ مشکل ہے اور ناممکن ہے وجہ کہ بے فرمایا جڑا مردئی لأنہو بطلت حواسو وذابت نفسو اس واسطے اس دے حواس باطل ہو گئے روح چلی گئی وقال اللہ اور اللہ فرمیندن ما انتا بے مسمع من فی القبور یہ آیت پیش کی تھی تے فرمایا قرآن مقدس تھی اے آیت پہ دس دی ہے مرر تو بعد کوئی نہیں سنگا یہ تقریر امام نووی شافعی شرح تکمل المہذب بچ کی تھی اور یہی تقریر اینی ہدایت دی شرح بچ اور 18 شروعات اور کانز دی اینی اس وچ بھی کانز دا حاشیہ بھی حتیٰ کہ دارالعلوم دیوبند لڑکی آگا میں دیوبندی ہاں پترا ہون آ میں دس دی دیوبندی دارالعلوم دیوبند اس دا پہلا مفتی ایک ہون جامعۃ الرشید دا مفتی نا کتنا سونا اس مفتی محمد تے کام دسا نے تو ہون کلے پائے تازہ تازہ اگر قبرستان جاؤ نا تازہ تازہ نیٹ تے موجود ہے کلے یہ جامعۃ الرشید بیٹھے اور آخدہ کہ اگر قبرستان جاؤ تو سامنے کھڑے ہوا کرو پاؤں کی طرف سے جو کھڑے ہو گئے تو مردہ جو دیکھے گا اگر پیچھے کی طرف کھڑے ہو گئے تو مردے کو یوں پھر کے دیکھنا پڑے گا پیچھے مڑ کر جو دیکھنا پڑے گا یہ کون ہے جامعۃ
رشید، اور خود مفتی رشید احمد صاحب اس جامعہ کا بانی بول گیا کہ کوئی مردہ نہیں سنتا، اور آج کل یہ نالیک جانشین اور نام بھی مفتی محمد اور اتنا کذاب جھوٹا بے ایمان، کبھی قرآن دیکھ لیتا، قرآن نے فیصلہ کیا اما نور جنہ کا باز الذی نعدہم اور نتوفا جنہ کا، فرمایا میرے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ آپ کے لیے بھی دو میں سے ایک ہوگی، اما نور جنہ کا اور نتوفا جنہ کا، دو میں سے ایک ہوگی۔ یعنی کیا مطلب میرے محمد مصطفیٰ اگر آپ پہ بھی موت آ گئی آپ بھی دنیا کی کسی چیز کو دیکھ نہیں سکتے۔ محمد مصطفیٰ پہ بھی موت آ جائے تو دیکھ سکتے، یہ 6 ایتا قرآن اتنے موجود ہیں، اما نور جنہ کا باز الذی نعدہم اور نتوفا جنہ کا، اور اللہ دے محبوب کا اپنا فیصلہ بھی، پر اللہم متعنی بسمعی و بصری ما احییتنی، مسند احمد میں اللہ کے محبوب یہ دعا کرتے تھے، اللہ میرے کانوں کو بھی سلامت رکھنا، آنکھوں کو بھی سلامت رکھنا، کب تک؟ ما احییتنی، یہ ماں دامہ ہے جب تک تو نے مجھے زندہ رکھنا ہے، کیونکہ زندہ جب موت آئے گی یہ کان سنتے نہیں، یہ آنکھیں دیکھ سکتی نہیں۔ خیر بہرحال آج واپس فتاوی دارالعلوم دیوبند 5ویں جلد 13ویں جلد 4تھی جلد 5 مقام پہ مسئلہ ہے۔ ایک آدمی نے مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند، پہلا مفتی جو مفتی شفیع کا بھی استاد ہے، آج کل تو بیٹھے نا مفتر بنے ہوئے، اینٹ نکالو تو 10-12 نیچے سے نکلتے اور آتے ان کو استنجے کے مسائل بھی دیں۔ آج کل مفتی کورس ہوتا ہے، مفتی کورس گیا مدرسے میں 8 سال پڑھا اور اسے قدوری نہیں آئی، 8 سال کے بعد پھر گیا قدوری شریف پڑھنے، اور وہ جب آتا ہے نا آ کر کہتے ہیں پورا قرآن فروئی ہے بے ایمانہ، یہ تو کورس کرنے گیا تھا؟ یہ مفتی اعظم دیوبند، پہلا مفتی دیوبند کا فرماتے ہیں یہ مسئلہ جان لیں، قرآن کریم میں سماع موتا کا انکار کیا گیا ہے، ایک حوالہ، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا عدم سماع میت پر نس کتی وارد ہے، عدم سماع میت پر نس کتی، اور کتی کا محول بھی کافر، منکر بھی کافر، نس کتی وارد ہے۔ آگے مفتی صاحب سے پوچھا گیا کون سی نس کتی ہے؟ فرمایا قال اللہ ما انتا بے مسمع من فی القبور، یہ نس کتی ہے ما انتا بے مسمع من فی القبور۔ میرا بھائی عرض کر رہا ہوں کہ اشاعت التوحید قرآن پڑھتی ہے، معنی پیغمبر کے صحابہ سے پیش کرتی ہے، صحابہ سے سند لاتی۔ ہمارا مذہب لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق حتی یاتی امر اللہ، یہ ہمیشہ رہی، یہی تحقیق رہی۔ اب دیوبند کا فتاوی کفایت المفتی کوکب الدری حضرت علامہ گنگوئی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت گنگوئی سے مسئلہ پوچھا گیا، فرماتی ہیں جو سماع موتا کے منکر ہیں اور کون منہم عائشہ تو وابن عباس بل امام، سماع موتا کے جو منکر ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عائشہ صدیقہ اور بل امام ابو حنیفہ، اور ان کی دلیل کیا ہے؟ ما انتا بے مسمع من فی القبور، یہی آیت پیش کرتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے مرنے کے بعد کوئی بھی نہیں سنتا۔ میں نے یہ عذر ختم کر دیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے لے کر دارالعلوم دیوبند تک یہی معنی اس آیت کا کیا گیا کہ مرنے کے بعد کوئی سنتا۔ اب ایک سوال ہے،
کچھ لوگ کہتے ہیں یہ صحابہ کا اختلافی مسئلہ ہے، کچھ بے ایمان جو بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ سماع موتا کیا ہے، صحابہ کا، تھک گئے بس کر دیں، اچھا سماع موتا صحابہ کا کیا ہے، بول 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 بول، صحابہ کا اختلافی مسئلہ ہے۔ اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ اچھا اختلافی مسئلہ جو ہے، جب ام المومنین نے قرآن پڑھا تو کسی صحابی نے اختلاف کیا؟ اگر کیا ہے، کسی مولوی نے ماں کا دودھ پیا ہے، کسی بوتل کا نہیں پیا تو لائے۔ ہم نے تو 10 سال سے مطالبہ کیا، ابھی تک حوالہ نہیں آیا کہ جب ام المومنین نے استدلال کیا کسی صحابی نے اعتراض کیا ہو۔ اچھا پھر صحابہ کے اختلاف ہے، صحابی کا قول پیش کر، کس صحابی نے کہا کہ صحابہ کا اختلاف ہے؟ جب اختلاف صحابہ کا ثابت کرنا چاہتا ہے تو صحابی کا قول پیش کر، صحابہ کا اختلافی مسئلہ ہے۔ نمبر 3، تمہارا کیا ایمان ہے کہ صحابہ کچھ قرآن کو مانتے تھے اور کچھ قرآن کو نہیں مانتے تھے؟ جو کہے کہ کچھ صحابہ کا قرآن، کچھ بے ایمان جو بھی کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ نے رجوع کر لیا تھا، حضرت عائشہ نے، یعنی حضرت عائشہ نے پیش کیا قرآن، پھر قرآن ماننے سے رجوع کیا۔ اندازہ کریں قرآن ماننے سے، قرآن پیش کر کے، تو یہ اس خمینی سے بھی بڑا بدماش ہے جو رجوع کی بات کرتا ہے۔ صحابہ کا کوئی اختلاف نہیں، اگر جرأت ہے، ہمت ہے، ام المومنین کے استدلال پر کسی صحابی کا اعتراض پیش کرنا، اگر ہمت ہے صحابی کا قول لا کہ ہمارا اختلاف ہے، چل یہ بھی نہیں، تیسرے نمبر پر ایک صحابی پیش کر جو کہے مردے سنتی ہیں، جو کہے مردے، اگر تینوں چیزیں نہیں، علم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، اگر نہیں پیش کر سکتے تو پیغمبر کے صحابہ کو بدنام مت کر، سارے صحابہ قرآن کو مانتے تھے۔ اب کیا کہتے ہیں جی جواہر القرآن میں لکھا ہے، دیکھو بات ہم پوری کرتے ہیں کیونکہ ہمارا کام ہے مجھائی کرنا، اب جو ہے نا، ہاں کوڑے نو گھر تک نہ پہنچائیے نا تو مزہ نہیں آتا۔ اور جی جواہر القرآن میں لکھا ہے، میں آکے مولویہ ایک نظر آگے جواہر القرآن نے لکھا کہ اس دے کل جڑا رجوع ہے وہ نظر نہیں آیا۔ جس بندے جواہر القرآن میں لکھا اس نے باقاعدہ لکھا، اس نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، عام مشہور بات تھی، میں نے لکھ دی، لیکن میں اس تحقیق پر پہنچا ہوں کہ صحابہ میں کوئی اختلاف نہیں تھا، سارے صحابہ متفق تھے کہ کوئی مردہ نہیں سنتا۔ اور جواہر القرآن کا صفحہ دکھا دینا اور رجوع والا رسالہ نہ دکھانا یہودیت ہے یا نہیں ہے؟ چٹ داڑی بکھان دینا، اور جی جواہر القرآن ہی لکھے، فلانے چ لکھے، میں آکے ادھی گل نہ کر، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تکفرون ببعض، بعض مانتا ہے بعض نہیں مانتا، جواہر القرآن میں لکھا ہے۔ جدہ مولوی دی دال نہ گلے نا تو فوراً آکھ دیندہ شیخ القرآن بھی قائل ہے، شیخ القرآن بھی کیا ہے نا، بول شیخ القرآن بھی قائلن، میں آکے قائلن تو پھر تھوڑی لڑائی کہیں دی جائی، پھر غلام خانی اسی کے نہیں بن گئے بھئی، قائلن۔ جواہر القرآن کی بات میں نے کر دی، جواہر القرآن اصلی دیکھو، ایک جلد والا، وہاں پر حضرت شیخ القرآن نے لکھا، مولانا حسین علی لکھوانے والے، شیخ القرآن لکھنے والے میرے پاس موجود ہے، فرماتی ہیں کہ قائلین سماع موتا کے پاس کوئی دلیل نہیں، اور یہی تحقیق جو لکھوائی گئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ اندر قبر کوئی سما نہیں، اور حضرت شیخ نے لکھا من صلی علیہ عند قبری، یہ جو روایتیں پیش کرتے ہیں ان کے راوی شیعہ ہیں، اس لیے یہ روایتیں معتبر نہیں ہیں۔ میں تینوں دسا شیخ القرآن کی آخدا میرے کو تقریر ہے، فرمان دے شیخ القرآن دے لفظ فرمایا ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو
لا یسمعو، تم بھی پڑھو، لا یسمعو، نہیں سنتے، نہیں سنتے، نہیں سنتے کہ مولوی آدھا بچوں سن دن دھر لانتیا. اے شیخ القرآن دے لفظ میرے کو ریکارڈ شدہ ہے کہ مولوی آدھا بچوں سن دن دھر لانتیا. یہ دھر لانتی مسلمان نو عقیدہ ہے یا مشرک نو؟ دھر لانتی مسلمان نو آخرا جائے سی. شیخ القرآن نے مسلمان سمجھتے ہیں. آج کل نہ میں آکھے اے بھی اللہ دی قدرت ہے. حضرت ابراہیم دے زمانے دا مشرک انہاں حضرت ابراہیم نو آگے پا دیتا تے مکہ دا مشرک دعویٰ کر بیٹھا ابراہیم دے ساڈا لے عقیدہ ہے، اسی ابراہیمیاں. شیخ القرآن جدہ تک زندہ رہیا تے تسی بک بک کر دے رہے تے جدو شیخ القرآن دنیا تو چلا گیا تے ہن آدھا کہ شیخ القرآن بھی ساڈی گل من لئی آئی، ساڈے نال آئی. خیر بہرحال واپس آ جا. تیسری مثال آیت قرآن دی مانا میرے نبی دے صحابہ دا. توجہ ہے. تیسری مثال، چار مثالیں تو انشاءاللہ میں ختم کر دا ہے مختصر کر کے. اس سے میرے ذہن تو بہت ساری مثالیں آ گئی. پورا مذہب میں بیان کر دے وہاں پھر مزہ ہے. آیت قرآن دی مانا صحابہ دا ایک نواں فرقہ پیدا ہوئے. وہ آدھن حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے. آدھن کے نہیں آدھن حضرت عیسیٰ تے کیا آ گئی ہے؟ موت ہے. اچھا بول ہو نہ بول سے تیرے بچ بھی کوئی ہو سی تھوڑا جیا اے سول سور نہ ہویا تو سول ہو سی. حضرت عیسیٰ کیا ہو گئے نو؟ فوت ہو گئے، مر گئے. یاد رکھو اے آکھن اللہ پکا زندیق تے مرتد دے. پکا زندیق تے کونے؟ اچھا بول کونے؟ مرتد. توجہ ہے نا؟ پکا زندیق تے زندیق دی وضاحتی ضرورت نہیں نا. اے تو ماشاءاللہ تسا رٹا رٹا ہے. زندیق تے مرتد دے جیڑا بندہ حیات عیسیٰ دا قائل نہیں پکا زندیق پکا مرتد دے. خیر بہرحال کیوں کہ آیت قرآن دی مانا نبی دے صحابہ دا. اللہ نے فرمایا ایک آیت نہیں دا ایتا پیش کر سکتا 10 ایتا اور مانا نبی دے صحابہ دا. اللہ نے فرمایا ان من اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ. سورہ نساء پہ پڑھ گئی اور اس دا مانا مسلم شریف بچ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے محبوب دا صحابی حضرت ابو ہریرہ نال حدیث پیش کیتی پھر آیت پیش کیتی. فرمایا میں اللہ دے محبوب کو سنا. اللہ دے محبوب نے فرمایا واللہ لینزلن فیکم ابن مریم، واللہ لینزلن، اللہ دی قسم والذی نفسی بجدہ، والذی نفسی بجدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے. لَيَنْزِلَنَّ فِيكُمْ، ضرور بالضرور نازل ہوگا تم میں عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ بیٹا مریم دا. عیسیٰ بیٹا بول، عیسیٰ بیٹا کون تھوڑے وچ نازل ہوئی سی؟ عیسیٰ بیٹا مریم دا. اللہ دے رسول قسم چاہ رہے والذی نفسی بجدہ، اس ذات دی قسم ایمان الدس. اللہ دے رسول قسم نہ چیندے گل پکی آئی کہ نہیں؟ مسلمان اعتبار آئی کہ نہیں؟ ایک قادیانی ڈاکٹر نال میری گفتگو ہوئی، میں اس نے کہا کہ اللہ دے رسول دی اے قسم تے اس دے مقابل مرزا قادیانی بے ایمان دی قسم ہے. وہ آدھے اللہ دی قسم حضرت عیسیٰ تے موت آ گئی. اللہ دے رسول فرمایا اللہ دی قسم حضرت عیسیٰ تے موت نہیں آئی. لا ینزلن فیکم، حضرت عیسیٰ تواڈے وچ نازل ہو سن. ایک پاسو اللہ دے رسول دی قسم ہے، ایک پاسو قادیانی سور دی قسم ہے. تو دس کس دی قسم تے اعتبار ہے؟ میں اس تو پوچھے تو نہیں پوچھا، تسی تو پکے مسلمان. اس تو پوچھیا خدا دی قسم ایک باری حل گیا. آکھدے جڑا اللہ دے رسول دی قسم ہے نا اس تے میرا ایمان ہے. میں آکھا پھر قادیانی تے کر لانا.
یہ بھی قادیانی دے سکے پوترے جڑے حیات مسیح دے منکر ہیں تے نزول اس نو عام کافر نہ سمجھو، یہ مرتد کافر ہے اور زندیق ہے یہ حیات اور نزول عیسیٰ دا منکر۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث پیش کر کے اور فرماتے اقرأوا ان شئتم، اور لوگوں صرف حدیث ہی نہیں، اقرأوا ان شئتم، اگر چاہو تو پڑھو، ام من اہل الکتاب، یہ آیت پڑھ کے حضرت ابو ہریرہ بیان کیتا کہ اس آیت کا معنی ہے کہ حضرت عیسیٰ